الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم له. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جائیں ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت مومن کی کچھ خصوصیات بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی کیا کیا خصوصیت ہے. اس آیت کریمہ میں بہت جانب اشارہ ہے. نمبر 1 پر کہ مومن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دل اس کا سہم جاتا ہے جب اللہ کی بات آتی ہے. اسی کو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی جب ایمان والوں کے سامنے، مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جائیں، ڈر جائیں، خوف پا جائیں. ہم لوگ اپنے اندر یہ صفت ذرا تلاش کرتے چلیں کہ کیا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہمیں بھی ہمارے دلوں میں کچھ خوف محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو خوف خدا یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب کیجیے. کیونکہ جب بندے کے دل میں اللہ کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی شان، اس کا روح جب بندے کے قلب میں محسوس ہوتا ہے تو پھر بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. بندہ پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا. دوسری چیز، عام طور پہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سکون نہیں، یوں لگتا ہے جیسے ساری خوشیاں روٹ گئی. تو دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ ہی کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. جتنا ہم اللہ اللہ کریں گے ہمارے قلب کو تشفی ہوگی، اطمینان ہوگا. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، خود اللہ رب العزت کا فتویٰ. یہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے دلوں کو چین دینا چاہتے ہو تو میری یاد میں لگ جاؤ. دوسری صفت کہ درجہ بدرجہ، لہجہ بلہجہ ہمارے ایمان میں ترقی ہونی چاہیے، اور ایمان کی ترقی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے، گناہ سے بچنے سے ہوتی ہے. جتنا ہم اعمال صالحہ کریں گے ہمارا ایمان انشاءاللہ ترقی کرتا چلا جائے. پھر اس کی پاداش میں، اس کے بدل میں کیا ہوگا؟
ظاہر ہے جب ہمارے اندر خوف خدا ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی، پھر ہم اپنے ایمان کے بڑھانے کی فکر کریں گے۔ تیسری صفت کیا پیدا ہوگی؟ اللہ کا توکل آئے گا، اللہ پر بھروسہ بڑھے گا، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ جس کا جتنا زیادہ ایمان بڑھا چڑھا ہوتا ہے، اس بندے کا اتنا ہی زیادہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، جب خوف خدا ہوگا، ایمان میں ترقی ہوگی، اللہ پر توکل ہوگا، تو یہ نماز کی پابندی کرے گا اور خود اپنے اہل خانہ سے بھی کرائے گا۔ یہ علامت ہے توکل کی، یہ علامت ہے اللہ پر ایمان رکھنے کی، بھروسہ رکھنے کی۔ پانچویں چیز، یہ کنجوس نہیں ہوگا، بخیل، یہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے والا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں آپ کو اللہ رب العزت سے جنونی محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ پاک کو دیوانہ وار چاہتے ہیں، جیسا کہ قرآن دوسری جگہ نقل کرتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کو بے پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثر الذکر، یعنی تم اللہ کا ذکر اتنا کرو حتیٰ یقولوا مجنون، کہ تمہیں لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ اب دیکھیں ہم لوگ اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ذرا اپنے بارے میں سوچیں، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ ہم آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، دیکھیں ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ابھی تو ان سے دل لگی ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی تو ہمارا دل پتہ نہیں دنیا کی کس رنگ رلیوں میں کھویا ہوا۔ اور حدیث دوسری جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، ارے اللہ کا ذکر کرنے والا مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، ان کو یاد نہیں رکھتا، وہ مثل مردہ کے ہے، مردہ کے۔ تبھی تو دوسری جگہ حدیث میں ہے اللہ رب العزت کا ارشاد سمجھیے، وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب بات اللہ کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے، جو مجھ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا دم کرتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی خصوصیت کے ساتھ میری رحمت اسے اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ بار بار اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ جو غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے، کیا یوں ہی گزر جائے گی، یا کچھ اس میں ترقی بھی ہم لوگ کریں گے۔ اور میں یہ بھی بار بار کہتا ہوں کہ اللہ سے دل لگانے سے پہلے، اللہ سے محبت ہونے سے پہلے شرط ہے، واجب ہے نبی سے محبت ہونا، نبی سے محبت کرنا۔ جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی تب تک اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس دل میں ہے اللہ اسی دل میں ہے وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ جس دل میں نبی کی محبت ہو گئی اسی دل میں ان کی محبت آ گئی، بغیر ان کی محبت، چونکہ نبی اور رسول اور اللہ کی محبت چولی دامن کا رشتہ ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت جو سوالات تھی، کیا العیاذ باللہ یوں ہی قربانیاں دے رہے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ جب تک ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے عشق و محبت کا مرکز نہیں بنائیں گے تب تک اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا
ادراک تھا اور بلکہ یقین تھا، اسی لیے وہ مر مٹے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان کے اشارے پر وہ مر مٹے۔ ارے وہ تو صحابہ تھے، بڑا بڑا جگر گردہ اور دل رکھتے تھے، ان کی عورتوں کا حال یہ ہے۔ ایک عورت آئی ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے ہیں، ملاقات کی غرض سے کہ ام المومنین ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، چلے خیریت لے آئیں۔ یہاں تو ہم لوگ سگی ماں کی خیریت نہیں لیتے، وہ لوگ ایمانی روحانی ماؤں کی اس قدر خیریت لیتے تھے۔ ہمارے روحانی دادا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم وہ روحانیت کی دعوت نہیں دیتے جو دنیا میں خالی کام کرے یا ایک جگہ کام کرے، نہیں، ہم اس روحانیت کی پیداوار کی محنت کرتے ہیں جو روحانیت ساتھ ساتھ چلے اور مرنے کے بعد بھی کام دے، یعنی ہم اس ایمان پر محنت کرتے ہیں، اس تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عورت ملنے آئی خاتون، خیریت لی، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، اس کے بعد کہتی ہے ایک بات کہوں امی جان؟ کہا میں اپنے نبی کے روضے پر چلنا چاہتی ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا چونکہ وہ حجرہ تھا، بعد میں بھی وہ اکیلے جاتی آتی تھی، جب چاہتی آتی جب چاہتی جاتی۔ انہوں نے کہا چلو میں لے چلتی ہوں، حجرہ کھولا، وہ آئی بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پتہ نہیں کیا کیا دل میں گڑگڑائی اور زاروں قطار رونے لگے، اور روتے روتے وہیں روضے اطہر پر ان کی دم نکل گئی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی زندگی ہے، یہی آرزو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا عشق تھا، ایسا لگاؤ تھا عورتوں کا، جب ہمارا نہیں ہے تو ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے بار بار کہتا ہوں درود پڑھا جائے، درود پڑھنے سے ایمان بھی بڑھتا ہے، اللہ و نبی کی محبت بھی بڑھتی ہے، خالص نبی کی محبت نہیں بڑھتی۔ درود میں اللہ نبی دونوں کا ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ سن 2 ہجری میں یہ تحفہ ملا درود کا، سن 2 ہجری، اور تب سے آج تک امت اس پر قائم دائم ہے۔ جو جتنا درود پڑھے گا انشاءاللہ اس کی محبت اللہ نبی سے اتنا ہی بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے اللہ والے نے ترجمانی کی ہے، پڑھیے درود پہ ہم، ایمان ہوگا محکم، دنیا سے جب چلیں گے ایمان ہی ساتھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ، یہ مالک جانتے ہیں کون ہیں؟ جن کی روایت ابھی میں سنایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے یہ والد مالک اور مالک جنگ احد میں آپ جانتے ہیں ہمارے نبی زخمی ہو گئے تھے، خود پہنے تھے، دشمنوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے گھسکڑیاں گھس گئی تھی، آپ زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کڑیوں کو نکالے جس کی وجہ سے ان کے بھی 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ تو کڑیاں نکالنے کے بعد زخم چونکہ ہرا بھرا تھا، اس زخم سے خون کا رسنا بند نہیں ہوا تھا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، بجائے وہ کسی کپڑے سے یا کسی چیز سے صاف کرتے، وہ خود اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ ان کا مقدر تھا، چونکہ وہ جماعت چنی ہوئی جماعت تھی۔ تبھی تو ہمارے نبی نے کہا ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اور صحابہ کرام کو میرے لیے چنا۔ وہ جماعت ہے جو اللہ کی منتخب کی ہوئی جماعت ہے، کوئی اپنے سے صحابی نہیں بنا، یہ اللہ کا چنا ہوا ہے کہ میرے محبوب کی دوستی، میرے محبوب کی ولایت، میرے محبوب کے خلیل بننے کے لائق تم ہو۔
کہاں صہیب ہے دیکھیے رضی اللہ، روم سے اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیے گئے، بلال حبشہ کے ہیں اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیے گئے۔ دیکھیے یہ سب میرے اللہ کا چناؤ تھا، ان کا انتخاب تھا۔ بہرحال حضرت مالک رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے زخم کے خون کو، تو ہمارے نبی نے مژدہ سنایا کہ میرا خون جس کے خون میں مل گیا اللہ رب العزت اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کا مقدر تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ کس قدر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کتنا ٹوٹ کر، کتنی شدید محبت، کتنا دل و جان سے وہ نبی کی ذات پر اصرار تھے، قربان تھے۔ اندازہ کیجئے، اندازہ لگائیے، آخر ہم لوگ یہ دل اپنا کس کے بچا کے رکھے ہیں؟ باپ شکایت کرتا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا، والدہ شکایت کرتی ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا، بیگم محترمہ شکایت کرتی ہے تو پتہ نہیں نانا کہاں دل لگایا ہے۔ جب آؤ دیکھو تو اس کا تیور چڑھے رہتا ہے، بیل بھینس کی طرح اتنی بڑی بڑی آنکھ نکال کے دکھاتا ہے، پتہ نہیں اس کا دل کہاں لگا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، ہر ایک بہن کہہ رہی ہے میرا بھائی مجھ کو فون ہی نہیں کرتا، بھائی کہہ رہا وہ تو لگتا نہیں بھائی ہے، لگتا ہے کسائی ہے۔ ارے بھیا تو یہ دل ہے کس کے لیے؟ جب سارے لوگ شکوا کر رہے ہیں کہ ہم دل کسی کو نہیں دیے ہیں تو آخر دیے کس کو؟ اور جب کہ دل کی ایک خاصیت ہے، بار بار کہتا ہوں، وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ محبت بغیر کیے اسے چین نہیں ملتا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جب تک یہ دل محبت نہیں کر لیتا تب تک چین نہیں پاتا۔ تو جب معلوم ہو گیا اس کی خوراک محبت ہے تو بھائی اگر اس کی خوراک نہیں دے رہے تو کہاں دے رہے ہیں، کہاں لگ رہا ہے؟ نفس و شیطان نے ہم کو آپ کو اپنے ایسا چنگل میں لے لیا ہے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں دیتے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ یہ لگا کہاں ہے؟ کس نگر ڈگر میں یہ پھنسا ہوا ہے؟ کون سی رنگ رلیوں، کون سی بہاروں میں یہ کھویا ہوا ہے؟ وہ غور ہی نہیں کرنے دیتا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نقش بند مراقبہ کرواتے ہیں، جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ سوچو، کیا مر چکا ہوں، میری لاش چارپائی پہ پڑی ہے، اعلان ہو رہا ہے کھلا کا انتقال ہو گیا، کھلا وقت جنازہ ہوگا، سبھی حضرات سے شرکت کی درخواست ہے، میری چارپائی پڑی، جنازہ میرا پڑا ہوا ہے، عائزہ واقعی پھیرے ہیں، جس کا جیسا تعلق ہے آنسو بہائے جا رہا ہے، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لاچار ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوں۔ اتنے میں لوگ غسل دینے آ گئے، میرے جو ہے کردے کو کاٹا جا رہا ہے، میرے کردے کو قینچی سے کترا جا رہا ہے، میں بے بس ہوں، میں منع نہیں کر سکتا کہ 2500 کا کرتا سلایا تھا، اس پہ 70 جی سے سلایا تھا، ایسا مت کرو، لیکن دنیا جانتی ہے یہ سب بیکار ہو چکا ہے، اب اسے تو سلا ہوا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اتنے میں غسل والے تختے پر لٹا دیا گیا، غسال نے غسل دیا، میں بے حس ہوں، حرکت نہیں کر سکتا، نہلا دھلا دیا گیا، کفنا دیا گیا، لوگ اپنے کندھوں پر اٹھائے، اب جنازے گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے بھائی، یا کچھ اور ہوتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اب میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اب نماز جنازہ پڑھ کے لوگ قبر کے حوالے کیے، تختہ لگائے، منو مٹی کے نیچے بانٹ دیے اور چل دیے، نہ دعا نہ سلام، چل دیے۔ ارے فاتحہ وغیرہ تو لوگ پڑھتے ہی ہیں، یہ تو الگ جملہ نکلا ہو ایک شاعر کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے تو مردے کو بخشا ہی جاتا ہے۔ اب کتنے تو ایسے نکلے کہتے ہیں کچھ پڑھ کے مت بخشو، کچھ پہنچتا نہیں ہے، ایسے نالائقوں کو لاؤ مت، قرآن سے دیکھا ہے، قرآن سے پچھلے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن یہ اصل ٹاپک رہ جائے گا
تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں انہی کندھوں پر کتنے جنازے اٹھا کے لے گئے، کتنے انہی ہاتھوں سے قبروں میں مٹیاں ڈالی۔ ہمارا آپ کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اب منکر نکیر سوال کر رہا ہے، مارا ہوگا، بتا کس کی پرستش کرتا تھا، کس کی عبادت کر کے آیا۔ اب یہاں یہ نہ سوچے ہم جواب دے لے جائیں گے، جواب تو دے ہی لیں گے، امید اچھی رکھ رہے ہیں، لیکن کب جواب دے لیں گے؟ جب ہم آپ اللہ کی پرستش کیے ہوں گے، عبادت کیے ہوں گے، اللہ سے بے پناہ محبت کیے ہوں گے، تو انشاءاللہ ان تمام سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کیے ہوں گے، یہاں بدمستی اور غفلت بھری زندگی گزارے ہوں گے، تب تو پھر خیر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرنا تو نہیں ہے، جب مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر ایسے کے لیے جنت ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں اپنے جی کو، اپنے نفس کو کتنی برائیوں سے روکنے کے لیے پابند کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے۔ دیکھیں ہمیں تو بدمست کر دیا ہے شیطان نے، نفس نے، کہ نہیں نہیں تم تو بہت اچھے جا رہے ہو، تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت ٹھیک ہو ماشاء اللہ۔ ارے بھائی اچھی بات ہے، اگر ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں اچھے بن پائے ہیں تو اچھے بننے کی کوشش کریں۔ اور جتنے لوگ اچھے بنتے ہیں، جو اچھے بن جاتے ہیں، اچھوں کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا میں سرپرست ہوں، میں ان کی نگہبانی کرتا ہوں، ان کی سرپرستی کرتا ہوں، ان کی خصوصی مدد کرتا ہوں۔ اب اگر ہم اچھوں میں سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہر تک ہمیں ملے گی، اور نہیں ہے تو بننے کی کوشش کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہم اور آپ اپنے اللہ سے ٹوٹ کر بے پناہ محبت کریں۔ جب محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ سے خوف کھائیں گے، ان کی عظمت ہوگی، پھر گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، پھر عبادت میں جی لگے گا۔ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے اکابرین راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، روتے تھے، گر گڑاتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رات کا آدھا حصہ جب گزرتا، امور خلافت سے جب آپ فارغ ہوتے تو فوراً ایک کپڑا الگ سے رکھے ہوئے تھے، گدڑی، وہ پہنتے، ان کی سیرت لایا ہو، جس کو دیکھنا دیکھ سکتا ہے، اس میں وہ گدڑی پہنتے اور اسی میں اللہ پاک کو یاد کرتے اور خوب روتے۔ صبح جب ہوتی تو اس گدڑی کو اتارتے اور ایک صندوقچے میں رکھ کر اسے کہیں بحفاظت رکھ دیتے۔ اپنے خادم سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ رکھا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے اس صندوقچے کو تم بحفاظت دریا کے حوالے کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت کا جب انتقال ہوا تو وہ صندوقچہ لے کے خادم چپ چاپ نکل گیا اپنے گھر۔ اب چند لوگوں نے جو ان کے خاندان کے تھے انہوں نے دیکھ لیا، کہا حضرت کا صندوقچہ ہے، ان کا خادم چورا کے لے گیا، لگتا ہے حضرت نے ہم لوگوں کے لیے کچھ مال وال رکھا تھا کیا، یہ لے کے چلا گیا، کسی کو دکھایا تک نہیں۔ ایسے ہم لوگوں کا بھی خیال ہوتا ہے، ہم پاکٹ پہ ہاتھ جائے گا تو جیسے چور دھیان میں رکھتے ہیں، پاکٹ پہ ہاتھ بار بار جاتا ہے، لگ رہا کچھ رکھا ہے کیا، تو جیسا جس کا گمان ہوتا ہے وہ گمان دوسروں کو کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ بھی یہی سوچے کچھ ہوگا بڑا قیمتی اثاثہ، تبھی یہ لے کے بھاگا ہے اور خاموشی سے گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس صندوقچے کو چھینوا دیے، وہ غلام وہ خادم دے نہیں رہا تھا، کہا تھا حضرت کی وصیت ہے میں کسی کے حوالے نہ کروں گا، نہیں ادھر لا۔ ان لوگوں نے لے لیا، اب جب کھولا اس کا تالا توڑا گیا تو اس میں دیکھ رہے ہیں
ایک پرانی گدڑی ہے جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی بھی ہے، ایک دم پوسیدہ ہو چکی ہے، تو کہا اس میں تو کچھ ہے نہیں، کیا رہا؟ تو اس خادم نے کہا اصل میں اسی گدڑی کو پہن کر وہ رات میں اللہ کے سامنے مناجات کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، آہوزاری کرتے تھے۔ اس میں ان کے آہوزاری کے درد کے آنسو جذبہ ہیں، ان کی آہیں جذبہ ہیں۔ وہ سوچتے تھے کسی کے ہاتھ نہ لگے کہ دریا کے حوالے ہو جائے، بس انہوں نے یہی وصیت کی تھی، باقی کچھ نہیں۔ آپ لوگ جیسا سمجھے تھے ویسا نہیں، جبکہ آپ ایسا خوف رکھتے تھے، ایسا خوف، بے انصافی کہیں کوئی ان کی حکومت میں ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوف خدا رکھتے تھے، وہ ڈرتے تھے، انہیں اس بات کا ہر دم ادراک رہتا تھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے خوف کھاتے تھے، مجھے جواب دینا ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ جو خلفاء اپنے لیے خاص قالین محل میں لائے تھے، بچھائے تھے، جس پر بیٹھ کر ان کی شخصیت ممتاز دکھتی تھی، وہ قالین بھی آپ فروخت کر کے بیت المال میں اس کی رقم جمع کرا دیے۔ جنازہ گاہ میں امیر المومنین کے لیے، خلیفہ کے لیے ایک الگ سے مسلح بچھتا تھا قالین، اسے بھی آپ نے ہٹوا دیا کہ کوئی ایسی چیز نہ رہے جس سے ممتاز شخصیت دکھے، ہم آپ جیسے ہیں۔ ہاں اگر بیڑا پار ہو گیا تو سبحان اللہ، نہیں تو پھر ہماری بھی خیر نہیں۔ وہ اس طرح خوف کھاتے تھے، حکمراں ہو کر، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک بن کر، ہمیں آپ کو کیا ہو گیا، ہمارے آپ کے دلوں کو کیا ہو گیا؟ خالی جھگڑا، خالی فساد، خالی دھوکہ۔ دیکھیے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان ابغض الرجال، اللہ پاک ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو جھگڑالو ہو، اور الد الخصم، جو جھگڑالو ہو۔ اور یہاں جھگڑا گھر گھر میں لگا ہے، کھا رہے ہیں تو بھی اگر نہیں زبان سے جھگڑا ہے تو دل دل میں جھگڑا ہے، نماز میں آئے ہیں وہی غصہ گھر والا لے کے، اس کے بعد کہتے ہیں دل دماغ سے وہ ساری چیزیں نکلتی ہی نہیں۔ ارے میاں جب ہم محنت کریں گے اللہ سے دل لگانے کی تب لگے گا، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، یوں ہی دل نہیں لگ جاتا، لگتے لگتے لگے گا۔ لو لاگت لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگت بھاگی، بہت دنوں کا سوال منوا، جاگت جاگت جاگی۔ سے جگائیے، بیدار کیجئے، غفلت بھری نیند توڑیے اور آئیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو کے کہیے اے اللہ اب تک جو غفلت ہوئی آج سے ہم کوئی غفلت نہیں کریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے آپ کے لیے۔ جب ایسے عہد و پیمان ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنا محبوب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ ہم کہیں تو آگے عہد و پیمان کریں تو، لیکن یہاں ارے جب ہم عہد و پیمان نہیں کریں گے، اللہ کے لیے نہیں جئیں گے، تو بتائیے اللہ کے لیے کام کون سا کریں گے؟ اور صحابہ وہ تو جو کچھ کام کر رہے تھے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے لیے۔ غلام خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، والد کہہ رہے ہیں حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کہ بیٹا ابو بکر یہ کمزور غلام آخر تم خرید کے کیا کرو گے؟ کل تمہارے اوپر کوئی آفت آئی ہے، مصیبت آئی تو یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے لاغر ہیں، یہ تو تمہارا کوئی سہارا بھی نہیں بن سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا برجستہ، کہا میرے بابا جان سچ آپ فرما رہے ہیں، یہ غلام کمزور ہے، بے بس ہے، لیکن میں جس کی نسبت پر انہیں خرید کے آزاد کر رہا ہوں وہ اللہ بہت طاقتور ہے۔ یہ سارے خیال تھے ان کے، ان خیالوں میں وہ جیتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ جائزہ لیں،
کہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، ڈھونڈ کر کرتے ہیں۔ اچھا اس کی نشانی بتا دوں، بے پناہ محبت کیسی ہوتی ہے، ذرا سنیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ نے نام سنا، زلیخا کا نام سنا ہے، حضرت زلیخا کی فریفتگی بھی آپ نے سنی ہے۔ بے پناہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، رکھتی تھی، اتنی محبت تھی حضرت زلیخا کو کہ اپنی اکثر چیزوں کا نام انہوں نے یوسف رکھ دیا تھا، یوسف، تاکہ جو بھی سامان دیکھے اٹھائے یوسف۔ اب اندازہ لگائیے آپ محبت کا۔ یہاں نہ قرآن یاد آتا، نہ نبی پر درود پڑھنا، نہ کلمہ، نہ اللہ، نہ ذکر، نہ لا الہ الا اللہ، نہ سبحان اللہ، نہ تیسرا کلمہ، نہ چوتھا کلمہ، نہ توبہ ہے، نہ استغفار، نہ ماں کا چہرہ اچھا لگے، نہ باپ کا اچھا لگے، نہ بیوی کا اچھا لگے، نہ گھر میں اچھا لگے، نہ مسجد میں اچھا لگے۔ اچھا ہمیں کیا لگتا اور کہاں لگتا؟ اتنا بگاڑ دلوں کو ہے، پھر بھی ہمیں احساس نہیں۔ جنت اتنی آسان ہے، اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ اگر اتنی آسانی سے ملتی تو حضرت بلال کی چمڑی اکھڑوائی جاتی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے بدن کے ٹکڑے کروائے جاتے، ان کے بدن چلوائے جاتے، حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکنا ہوتا۔ آپ دیکھیے یہ حضرات اتنی قربانی جھیل کے، اتنا مجاہدہ اٹھا کے، اتنی مصیبتیں جھیل کے تب اپنے اوپر جنت واجب کرائے، تب اللہ اور نبی والے بنے۔ آج ہم سوچتے ہیں یوں ہی بغیر کچھ مجاہدے کے، محنت کے، بس اللہ مل جائے، ملے گا، اللہ مہربان ہو جائے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں آپ اپنی طرف جذب فرما لیجیے، کھینچ لیجیے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت سے ایسی تھی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ انگ انگ خون کا قطرہ قطرہ، رواں رواں میرے نبی کا عشق الہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ ہر دم مست رہا کرتے تھے، ہر دم اللہ کی محبت کی گویا ان کے اندر لہر چلا کرتی تھی۔ اس کے باوجود آپ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے درس ہے، ہمارے آپ کے لیے سبق ہے کہ تم اللہ سے اللہ کی محبت مانگو۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہے میرے اللہ۔ لوگ تجھ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں کہ تو مل جا۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اے میرے اللہ آپ مل گئے تو سب مل گئے، آپ نہ ملے تو میں تو برباد ہو گیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے، اور جس کا اللہ ہو گیا زمین و آسمان اس کا ہو گیا۔ یہ نباتات، جمادات، یہ بحر و بر، یہ خشکی، یہ تری، یہ شجر، یہ حجر، یہ بیابان، یہ سارے جو ہے ہماری آپ کی غلامی انشاءاللہ کریں گے۔ یہ چند مہینے پہلے بتایا تھا حضرت سفینہ، شیر غلامی کر رہا ہے، شیر تھر تھر کانپ رہا ہے اور راہ بتا رہا ہے اور قافلے تک پہنچا رہا ہے۔ لیکن جب ہم ان کی سچی غلامی کریں گے تب تو اگر ہم آپ چاہتے ہیں ہم عزتوں سے نوازے جائیں، ہماری آپ کی قدر و منزلت ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پہلی فرصت میں توبہ کر کے فوراً اپنے اللہ سے ہم لوگ دل لگائیں۔ ٹھیک ہے، لگائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ محتاج ہے، اس لیے محتاج کو نہیں دے سکتا، اس لیے بے بسوں کو چاہیے، لاچاروں کو چاہیے اسی غنی اسی بادشاہ سے بھیک مانگی جائے کہ اللہ ہم سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، ہماری جھولی میں اپنی محبت، اپنا تعلق آپ ڈال دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔